السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم نون ساکن اور تنوین کی بات کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے 4 مختلف طریقے ہیں، انہی کو نون ساکن اور تنوین کے قواعد کہا جاتا ہے۔ وہ 4 قواعد اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم اخفاء اور اظہار کو پڑھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ادغام اور اقلاب پر بات کریں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ایسی صورت میں ادغام ہوتا ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ ان کو حروف ادغام یا حروف یرملون کہا جاتا ہے۔ حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے گا تو ادغام کیا جائے گا۔ ادغام کا مطلب نون ساکن کی آواز کو مدغم کر دینا ہے۔ نون ساکن کی آواز کو حروف یرملون میں سے جو بھی حرف آ رہا ہے اس میں مرج کر دینا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہلی مثال ہے من یقول، یہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو نون ساکن کی آواز یا کی آواز میں ضم ہو رہی ہے۔ من یقول، یہ من یقول نہیں پڑھا جائے گا، مج یقول بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کی آواز آئے گی لیکن وہ کلیئر نہیں ہوگی، وہ یا میں ضم ہو کے آئے گی۔ من یقول، یہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے۔ من ورق الجنت، من یوم، من ولی، یا اور واو حروف یرملون میں سے ہیں تو نون ساکن کی آواز ان میں مرج ہو رہی ہے۔ اگلی مثال ہے من مشہد، حروف یرملون میں سے نون ساکن کے بعد میم ہے تو نون ساکن کی آواز میم میں مرج ہو رہی ہے۔ من مشہد، من نصیر، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون ہے۔ من ربک، من لدنہ، یہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے۔ تنوین کی مثال کتابا یلقاہ، 2 زبر کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو کتابن، بن کے آخر میں جو نون ساکن کی آواز ہے اس کو یا میں ضم کر دیا جائے گا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ کتابا یلقاہ ھدی وذکری، ھدن، ھدن لفظ ہے، اس کے آخر میں جو نون ساکن کی آواز آ رہی ہے تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہونے کی وجہ سے نون ساکن کی آواز واو میں مرج ہو رہی ہے۔ ھدی وذکری۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے ادغام غنہ کے ساتھ اور دوسرا ہے ادغام غنہ کے بغیر۔ غنہ سے مراد ناک میں آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرانا ہے۔ جب حروف یرملون میں سے 2 حروف را اور لام نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو ادغام غنہ کے بغیر ہوگا، جیسا کہ من ربک، من ربہم، من لدنہ۔ را اور لام آنے کی صورت میں ادغام غنہ کے بغیر ہوگا۔ باقی 4 حروف جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، جیسے من نصیر، یہاں نون پہ غنہ ہوگا۔ من مثلہ، ادغام غنہ کے ساتھ۔ سراجا منیرا، میم پہ غنہ ہوگا، ادغام غنہ کے ساتھ۔ نون ساکن اور تنوین کا چوتھا قاعدہ اقلاب ہے۔ اقلاب سے مراد آواز کو بدلنا ہے۔
جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آتا ہے تو نون ساکن کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے من بعدی، یہاں نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اس وجہ سے نون ساکن کی آواز کو میم کی آواز میں بدلا جا رہا ہے۔ آسانی کے لیے قرآن پاک میں نون ساکن کے اوپر یا تنوین کے اوپر چھوٹا سا میم لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ میم لکھنے کی وجہ نون ساکن کے بعد حرف با کا آنا ہی ہے۔ جنت بربوۃ، یہاں تنوین یعنی دو زیر کے بعد حرف با ہونے کی وجہ سے چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے کہ جنتن کے آخر میں جو نون کی آواز آنی تھی اس کو با ہونے کی وجہ سے میم میں بدل کر پڑھا جائے گا۔ صم بکم۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔